استاد ہم جیسے کتنے نام کے علماء کے حضرت استاد ہیں، بڑے محدث ہیں، اللہ نے ان کو جو علمی مقام دیا ہے، تحقیق میں ان کا جو مقام ہے آپ نے خود دیکھ لیا، سن لیا۔ حضرت کے بعد اب میں کیا بیان کروں گا، اور پھر حضرت مولانا عبد الناصر صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم، حضرت مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کی جگہ میں ابھی پڑھا رہے ہیں، آپ اس سے ان کے مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان حضرات کے بعد ان حضرات کا مجھے حکم ہوا کہ میں بھی کچھ کہوں، محترم صاحب کا بھی حکم ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے اس موقع کی مناسبت سے ایک آیت شریفہ کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو منتخب فرما لیتے ہیں۔ ان علماء کرام کو، ان حفاظ اعظام کو اللہ نے منتخب فرما لیا، اور صرف انہی کو نہیں، 101 علماء اور حفاظ کے سروں پر آج دستار رکھے گئے۔ یہ 101 خاندان کو اللہ نے منتخب فرما لیا، اور ہزاروں خاندان جو ان کے پڑھنے میں، ان کی تعلیم میں، دامے درمے قدمے سخنے جس طرح سے انہوں نے تعاون کیا، اللہ نے ان کو بھی منتخب فرما لیا۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اس مبارک مجلس میں، جلسہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی برکت سے ہم سب کو قبول فرمائے۔ ان عزیز طلباء اور جو فضلاء علماء حفاظ ہیں، مجھے ابھی حضرت کے ایک سنت پر عمل سے بات یاد آئی کہ میں وہ حدیث سنا دوں۔ حفظ کا جو سب سے پہلا طالب علم آیا، ان کا شملہ ادھر سے بائیں طرف سے لٹک رہا تھا، حضرت نے کھول کر اس کو دائیں جانب لٹکایا اور پھر امامہ باندھا۔ چنانچہ مجمع الزوائد اور المعجم الکبیر کی حدیث ہے، الحمدللہ اصل کتاب میں بھی اللہ نے دیکھنے کا موقع دیا، اور خود حضرت کی کتاب انوار نبوت میں بھی وہ حدیث ہے۔ حضرت نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کسی صوبہ کا گورنر بناتے، والی بناتے، تو ان کے سر پر امامہ باندھتے تھے اور شملہ دائیں طرف لٹکا لیتے تھے۔ ہمارے تمام طلبہ عزیز اگر بائیں طرف لٹکائے ہیں تو آج کم سے کم دائیں طرف لٹکا لیجیے بھی۔ تو یہ جو دستار ان کے سر پر ان اکابر نے رکھا ہے، یہ صرف دستار فضیلت نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری کے لیے بھی یہ دستار، یہ پگڑی رکھی گئی ہے۔ ان کے سروں پر جو پگڑی باندھی گئی ہے، گویا کہ ان پر ایک ذمہ داری ان حضرات نے، ہمارے علماء اساتذہ اکابر نے دی ہے کہ اب جو امانت اللہ تعالیٰ نے ان کو اس باخیز ادارے کی برکت سے اللہ نے ان تک پہنچائی ہے، وہ اب جو ہے قوم اور امت تک جو ہے یہ امانت پہنچائیں، اور آپ سب کو سامنے بلا کر پھر یہ ذمہ داری ان کو دی گئی۔ ورنہ ایسا بھی کیا جا سکتا تھا، آپ کو نہیں بلایا جاتا، درسگاہی میں یہ ذمہ داری دے دی جاتی، لیکن بہت ساری مصلحتوں اور مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ آپ بھی دیکھ لیں کہ ہاں ان پر ذمہ داری دی گئی ہے، لہذا ان کی ذمہ داری کے ادا کرنے میں بھی آپ کو معاون بننا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا بھتیجا عالم بن کر گیا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی شادی سنت کے مطابق یہ طریقہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ سب سنت مدرسے میں رکھو، ہم تو رسم و رواج کے مطابق ہی شادی کرائیں گے۔ تو گویا کہ آپ نے علم دین ان کو حاصل تو کرایا، لیکن جو ذمہ داری ان پر دی گئی اس ذمہ داری کے ادا کرنے میں آپ معاون نہیں بن رہے، لہذا یہ ان کے سروں پر امامہ آپ کے سامنے رکھ کر آپ کو بھی یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ
ان کفار علماء کے ذریعہ آپ تک کتاب و سنت کا جو طریقہ پہنچے، اور یہ حضرات جو طریقہ آپ کو کتاب و سنت سے بتائیں آپ ان پر عمل کریں اور ان کے لیے معاون بنیں۔ اس کے بعد میں نے بخاری شریف ہی میں کتاب الرقاق میں ایک اثر ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت علی خلیفہ رابع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اللہ کے نبی کے داماد، اور